بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوبز کی ایک بہت مشہور شخصیت جو ہیں ان کی بیگم نے ڈائیورس کے لیے فائل کیا، اور جج نے پھر جب جرا کی تو بھئی آپ کیوں ان سے ڈائیورس لینا چاہتی ہیں، تو وہ کہنے لگیں کہ جی ان کا نامعقول رویہ، عجیب و غریب حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی بیگم کا کہنا تھا۔ بہرحال جج نے جب ان کو دیکھا کہ یہ بہت مصر ہیں، پہلے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں ہوئی، اپنی بات پہ ڈٹی رہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جج کو تو ڈائیورس جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، خلا جو ہے وہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور سیاست کی بہت مشہور شخصیت، بہت پاورفل، اپنے وقت کی بہت پاورفل شخصیت، اور جن کے لیے دولت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کروڑوں کے اربوں روپے مسئلہ نہیں تھا، اور بغیر مبالغہ کہ میں دونوں باتیں، ان کے انفلوئنس کی بات اور ان کے دولت کی بات، تو ان کی بیگم نے پاکستان سے باہر جو ہے وہ جہاں پہ وہ مقیم تھے، ایک وہاں کورٹ کے اندر جو ہے وہ ڈائیورس کے لیے پیپرز فائل کر دیے۔ تو وہاں جب وہ پروسیڈنگز ہوئیں اور موقف لیا گیا دونوں فریقین کا، تو وہ خاتون کہنے لگیں کہ ان کا نامعقول رویہ، ان اپروپریٹ ایٹیچیوڈ، نامعقول رویہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے میں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا، اور میں اس پہ اب اس فیصلے کو میں واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو گویا کہ ایک سیٹلمنٹ ہو گیا، وہاں پہ بھی وہ سیپریشن ہوگی، اور عدالت کی انٹرفیئرنس پہ وہ جو ہے سیپریشن کر دی گئی۔ تو وہی بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ چاہے جتنا بھی، اب دونوں شخصیات کو دیکھ لیں، دونوں شخصیات کو دیکھ لیں۔ ایک شخصیت جو تھی وہ شوبز کے اندر جو ہے وہ بہت مشہور و معروف شخصیت تھی، اور دولت تو تھی، لیکن دوسری جو جس کا ذکر کیا، جو سیاسی شخصیت تو ان سے بھی 100 گنا بڑی، دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کی دولت شہرت اپنی جگہ پہ، دولت اور شہرت اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ایک انسان کا رویہ نامعقول ہے تو اس کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا، اس کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ ایک تو ہوتی ہے معمولی سا انٹریکشن آپ کا رہنا، اور اس میں بھی امکان ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے بہت کچھ برداشت کرتے کرتے ایک دن پھٹ پڑے گا، اور اس بات کا دھیان نہیں کرے گا کہ یہ دوسرا انسان کہ جس کا نامعقول رویہ ہے وہ کتنا پاورفل ہے، وہ کتنا بااثر ہے، وہ کتنا دولت مند ہے۔ ان باتوں سے قطع نظر ایک انسان جو پھٹ پڑے گا، اس کا امکان رہتا ہے۔ لیکن جہاں پہ ایسوسیشن ذرا اور ڈیپ ہو، جہاں پہ انٹریکشن زیادہ ڈیپ ہو، وہاں پہ پھر اس کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کا امکان کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک دن اس کا ٹپنگ پوائنٹ، کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ آ گیا، ایک ایسا، وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک تنکا رکھتے جائیں تو کسی گدھے کے اوپر، کسی گھوڑے کے اوپر، تو پھر ایک تنکا آپ ایسا بھی ایڈ کریں گے بہت سارے تنکوں کے بعد کہ جس تنکے سے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، تو پھر یہ ٹپنگ پوائنٹ ہے۔ تو یہ ٹپنگ پوائنٹ جو ایک دن آ جاتا ہے، اور جب ایک انسان بہت ہی جب ذرا زیادہ روابط ہوں، زیادہ انٹر ڈپنڈنس ہو، یا کسی ایک فری کی ڈپنڈنس ہو، تو نامعقول رویے کی صورت میں اس کا امکان رہتا ہے کہ انسان پھٹ پڑے گا۔ ہمیشہ کے لیے نامعقول رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فوریور جو ہے وہ نامعقول رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور لیکن نامعقول رویہ جس انسان کا ہو، نامعقول رویہ جس انسان کا ہو، اس سے ایکسپیکٹ کرنا، توقع رکھنا کہ وہ اپنے آپ کو ریفارم کر لے گا، ایسا بہت کم کیسز کے اندر ہوتا ہے۔ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا، میں اس کے امکان کو ختم نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا امکان نہیں ہوتا، لیکن اس کا امکان ہوتا بہت کم ہے۔ ایک انسان کی جو فطرت بن جاتی ہے، ایک انسان کی جو پختہ عادات بن جاتی ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو اس کو ریفارم کرنے کے اندر، اس کو چینج کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کا امکان بھی بہرحال موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایسا منسلک ہے تو وہ چینج ہو جائے گا۔ لیکن ایک اس میں اور بھی ہے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے کہ ایک انسان پھٹ پڑے،
اس سے پہلے کہ نامعقول رویہ جو ہے وہ ایک انسان جو ہے بالکل اس سے تنگ آ کے پھر آپے سے باہر ہو جائے اور پھر وہ کچھ سارا کچھ کہہ دے اور کر دے کہ جو ادروائز جس سے بچا جا سکتا تھا. یعنی ایک وقت جب ایک انسان کہتے ہیں ناک دم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آمد بجنگ آمد. وہ تنگ آمد بجنگ آمد سے پہلے جو ہے بہتر یہ ہے کہ ایسے انسان سے جو سپریشن ہے، جو ڈس ایسوسیشن ہے، وہ تنگ آمد بجنگ آمد سے بہت پہلے کر لی جائے. اس میں ایک انسان کا فائدہ ہے، اس میں ایک انسان کے لیے بھلائی ہے، اور اس میں جو ڈیمیج ہے، جو نقصان کا اندیشہ اور امکان ہے، وہ نسبتاً بلکہ نہیں خاصا کم ہوتا ہے، وہ کنسیڈریبلی کم ہوتا ہے. تو اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ایک انسان کو سپریشن چاہنے والے، اس میں اب دیکھیں وہ شریک حیات بھی ہو سکتا ہے. وہ شریک حیات تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی بہت ہی جس کے ساتھ کہہ لیں کہ جس کے ساتھ جس کی لائف میں اہم ترین شخص آپ ہی ہوں، جس کی لائف میں اہم ترین شخص جو وہ آپ ہی ہوں، سب سے گہرا ربط جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہو، سب سے زیادہ ڈپنڈنس جو ہے وہ آپ پر ہی ہو. تو بھئی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ کرے کہ جی وہ نامعقول رویہ، نامعقول رویے کو کبھی بھی بلڈ نہ ہونے دیں اپنے اندر جتنی بھی نامعقول عادات ہیں ایک ایک کر کے ایک انسان جو ہے ان کو ریموو کرتا چلا جائے. ایک انسان سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دے کہ جی میں نے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے اپنے جو ویک پوائنٹس ہیں میں نے ان کو اسٹرینگتھن کرنا ہے. میرے اندر جو خرابیاں، جو کوتاہیاں، جو اس طرح کی گڑبڑ ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ ریفارم کرنا ہے، میں نے ہر صورت کرنا ہے، ہر قیمت کرنا ہے. اس کام کو انسان پہلی پرائورٹی بنا لے. میں یہ نہیں کہتا کہ دیگر چیزیں جو ترجیحات ہیں ان کی طرف سے بالکل توجہ مکمل طور پہ ہٹا لیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم انسان کی بے شمار ضروریات ہیں، لیکن یہ جو بات ہے اس کی اہمیت بہرحال بہت زیادہ اور شاید سب سے زیادہ ہے کہ بھئی آپ انسان اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی جو کہہ لیں ہے نا، جو اس کی ارج ہے، اور جو اس کے لیے انسان موٹیویٹڈ ہے. اور اگر یہ جو ریفارم کرنے کی جو ارج ہے، جو ایک ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اگر ہمیں پروفیشنل ہیلپ درکار ہو، اگر پروفیشنل ہیلپ سے مطلب جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو سائیکائٹرسٹ ہیں، جو ایک انسان کے رویوں پہ کام کرتے ہیں، جو ایک انسان کے کہہ لیں کہ علم نفسیات سے واقف ہیں اور اس سے لوگوں کو استفادہ آن پیمنٹ یا وداؤٹ پیمنٹ جو ہے وہ کراتے رہتے ہیں، ان سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ مدد حاصل کی جائے، پیڈ ان پیڈ جو ہے دونوں صورتوں کے اندر ان سے مدد حاصل کی جائے. اور اس کام کو کبھی بھی کسی بھی صورت جو ہے وہ بیک برنر پہ نہ ڈالا جائے، اس کو ہمیشہ ترجیحات کے اندر رکھا جائے، بلکہ اس کو پہلی پرائورٹی بنائی جائے. اور اسی سے ایک انسان کی اچھی زندگی جو ہے وہ اسی سے عبارت ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس کے بارے میں جو نیگلیجنس اختیار کرنا ہے وہ قطعاً بھی انسان کے مفاد میں نہیں ہے. انسان کی اپنی لائف بھی برباد اور ضائع ہو جاتی ہے.